کوئی بندہ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ برائی کرے گا تو قیامت کے روز اسے اس کا برابر صلہ دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ قیامت کے دنیا میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ ذرہ برابر نیکی کرے گا تو قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ عزیزان من، کوشش کرنی چاہیے کہ عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوشش کریں کہ اس میں رب تعالیٰ کی رضا ہو۔ کوشش کریں کہ آپ کے کسی بھی عمل سے، آپ کے کسی بھی کام سے، آپ کے جسم سے، آپ کے زبان سے ہر بندہ مومن اور آپ کا ہمسایہ، آپ کا رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی اس چیز سے محفوظ رہے۔ عزیزان من، دور حاضر میں کچھ معاملات یوں ہو چکے کہ آج انسان ہی انسان کا دشمن بن گیا، اور وہ بھول گیا اس چیز کو کہ میں نے مرنا ہے، اور وہ بھول گیا اس چیز کو کہ میں نے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور وہ بھول گیا اس چیز کو کہ رب کے حضور حاضر ہو کر میں نے جواب دینا ہے۔ جب انسان کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے، جب انسان کے اندر سے ڈر ختم ہو جاتا ہے، جب اس کو بھول جاتا ہے یہ کہ اس نے اس دنیا سے جانا ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جس کو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بارہا مرتبہ ہر جگہ پر وہ بس پیچھے والی ہر جگہ پر اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کچھ ضابطے، کچھ اخلاقیات کی باتیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائی۔ اگر کوئی بندہ اس پہ عمل کر لے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اب بندے تو نے مجھے راضی کیا، قیامت کے روز میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے کم رزق پر راضی رہتا ہے، وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتا، تو کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ رب تعالیٰ کے دیے ہوئے کم رزق پر، کم وسائل پر، مشکلات پر، آزمائش پر صبر کرتا ہے، راضی رہتا ہے، تو کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز رب تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جیسے دنیا میں تو میری ہر نعمت پر، ہر آزمائش پر شکر کرتا تھا اور راضی رہتا تھا، تو آج میں بھی تیرے کم عمل کے اوپر، تھوڑے سے عمل کے اوپر، مختصر سے عمل کے اوپر راضی ہو گیا۔
انسان کے پاس چاہے کروڑ ہوں، ارب ہوں، چاہے 10 روپے بھی نہ ہوں، پرسکون وہ انسان ہے جو اپنی زندگی کو رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتا ہے، نہ کہ وہ انسان جو رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہو۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان کی حیا مر جاتی ہے، جب انسان اندر سے مردہ ہو جاتا ہے، پھر حدیث مبارکہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب انسان کی حیا مر جاتی ہے، جب انسان اندر سے پتھر ہو جاتا ہے، گناہ کر کر کے اس کے دل پر ایک دھبا سا لگ جاتا ہے، پھر کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس کی حیا مر جائے پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ آج اگر ہمیں گناہ نہیں لگتا، آج اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی، آج اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر دیں اور پھر بعد میں ہمیں کوئی اس پہ پریشانی نہ ہو، سوچ بھی نہ آئے، تو پھر ہمیں اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یار کہیں میری حیا تو نہیں مر گئی، کہیں میرا دل مردہ تو نہیں ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بارہا یہ حکم دیا، یہ وصیت فرمائی، یہ ضابطۂ اخلاق، ضابطۂ حیات بیان کیا کہ مومن کا بھائی ہے، اور مومن کی پہچان کیا ہے۔ ہم سارے مسلمان تو ہیں، اسلام تو قبول کر لیا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو پکا مومن ہے، ہم میں سے کون ہے جو پکا مسلمان ہے۔ دعویٰ تو ہر بندہ کرتا ہے۔ اب جیسے ایک بولنے والا طوطا، اس کو آپ بولنا سکھا دیں، وہ بولنا سیکھ گیا، آپ نے اس کو کلمہ پڑھنا سکھایا، وہ سیکھ گیا، لیکن جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ کلمہ نہیں پڑھتا، پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور اگر بلی یا کتا یا کوئی بھی درندہ اس کے اوپر پڑتا ہے اس کو کھا جاتا ہے۔ تو بیانی اسی طرح ہم مسلمانوں کی حالت ہے کہ کلمہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کلمے کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے دل پر نہیں ہے۔ مسلمان تو سب ہیں، کلمہ سب نے پڑھا ہوا ہے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پھر ہم ڈر جاتے ہیں، پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ جب انسان کلمہ تو پڑھے لیکن اس کے بنیادی تقاضوں کو پورا نہ کرے۔ کلمہ تو پڑھ لے لیکن اس کو اعتماد ہی نہ ہو کسی چیز کا، تو پھر وہ اس کا کلمہ پڑھنا، وہ اس کا اسلام قبول کرنا، وہ صرف اس کی زبان تک ہے، اس کے دل میں نہیں ہے۔ پھر اگر وہ پکا مسلمان ہوتا، سچا مسلمان ہوتا، تو مسلمان تو وہ تھے جو پانیوں میں گھوڑے بھی دوڑا دیا کرتے تھے اور اللہ راستے دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے لشکر نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے اور اللہ نے راستہ دیا۔ مسلمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ پہ کامل اور اکمل یقین ہو، اور وہ پانی کے اندر تن کا بھی پھینک کے اس کے اوپر تیر سکتے ہیں، لیکن یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین نہیں ہے تو انسان خسارے میں ہے، یقین کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آج ہر بندہ جو ہے
بے اطمینانی، بے سکونی اور بے یقینی کا جو ہے وہ شکار ہے۔ اور آج ہر بندہ پوچھتا ہے کہ یار سکون نہیں ہے تو سب کچھ، پیسہ بھی گئے، گھر بھی گئے، جائیداد بھی گئے، اولاد بھی گئے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں۔ تو بھائی سکون تو اللہ نے فرمایا میرے ذکر میں ہے۔ پانی جنید کے گھر سے پانی ادھر سے لینا، گلاس دے دے کے کو کہنا گلاس میں پانی دے دے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سکون جو ہے وہ میرے ذکر میں ہے۔ اگر تو میرا ذکر کرتا ہے، اگر تو مجھ سے ڈرتا ہے اور تو وہ کرتا ہے جو میں فرماتا ہوں، پھر تجھے سکون ہے، وگرنہ نہیں۔ آج ہر بندہ جو ہے وہ دنیا کی دوڑ میں، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہے۔ نہیں کسی کو ہوش کہ یار میں نے مرنا ہے، نہیں کسی کو ہوش کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، کسی کو ہوش نہیں۔ اور جس کو بھی پوچھو وہ بندہ جو ہے صرف اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ میں نے اگر کمائی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اگر میں نے پیسے جوڑنے ہیں تو کیسے جوڑنے ہیں۔ بس آج ہر بندہ جو ہے اس دوڑ میں ہے۔ تو جب مسلمان اللہ پہ بھروسہ رکھتے تھے، اللہ پہ یقین رکھتے تھے تو ان کی مدد آتی تھی۔ ایک بزرگ ہیں حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں آ کر بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی۔ آپ بادشاہ تھے، لیکن جب اللہ کا پیار اور اللہ کی محبت دل میں آئی تو آپ نے تخت کو، بادشاہت کو ٹھوکر مار دی اور اللہ کی یاد میں نکل پڑے۔ آج ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑ سکتا ہے؟ آج ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی اچھا کام کر جائے؟ اچھا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے نام پہ خرچ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج ہم میں سے کوئی بندہ اتنا بھی نہیں ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی گناہ چھوڑ دے، نہیں۔ اس کو گھر بھیجو، اس کو گھر بھیجو۔ تو وہ جو مسلمان تھے وہ اوریجنل اور حقیقتاً مسلمان تھے، اور ان کو دیکھ کے لگتا تھا یہ واقعی مسلمان ہے۔ اور وہ اللہ کا نام جب آتا تھا نا تو وہ پھر کچھ دیکھتے نہیں تھے، پھر وہ سوچتے نہیں تھے، بس وہ پھر اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں نکل پڑتے تھے۔ وہ بادشاہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں آ کر اللہ کی رضا کے لیے بادشاہت کو، تخت و تاج کو، ہر ایک چیز کو چھوڑ دیا اور اللہ کی محبت میں نکل پڑے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ آپ نے جب بلخ کی بادشاہی چھوڑی، بادشاہت کو ختم کر دیا، تو ایک دن ایک آپ کا رشتہ دار تھا، وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یار ایک وقت تھا کہ اس کے پاس تاج و تخت تھا، اس کے پاس شاہی پروٹوکول تھا،
ایک وقت تھا کہ اس کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود تھی، لیکن آج کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ بادشاہ کوئی عام بندہ نہیں، بادشاہ۔ اور اب اس کی حالت کیا تھی کہ پھٹے پرانے کپڑے گئے، اور ایک کپڑے کو کئی جگہ سے پیوند لگے ہوئے، اور آپ اپنا کپڑا بھی خود سلائی کر رہے ہیں۔ تو جو آپ کا وہ رشتہ دار تھا، جو آپ کا جاننے والا تھا، اس نے جب دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بادشاہ وقت ہو کہ یہ کون سی زندگی گزار رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو پھر وہ جو بندہ تھا اس کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا حضور یہ آپ کی شایان شان نہیں کہ آپ جو ہے اس طرح فقیروں والی زندگی گزارے۔ آج بھی تخت و تاج آپ کا منتظر ہے، آج بھی وہ شاہی پروٹوکول، وہ سب کچھ آپ کے انتظار میں ہے۔ آپ چلیں اپنی بادشاہت کو سنبھالیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں، یہ نہیں آپ کر سکتے۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی نا تو آپ جس سوئی کے ساتھ پیوند لگا رہے تھے، سلائی کر رہے تھے کپڑا، آپ نے وہ سوئی جو ہے وہ اس دریا میں پھینک دی، اور پھر حکم دیا مچھلیوں کو، کہنے لگے کہ اللہ کے حکم سے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ میری سوئی مجھے واپس لا کر دو۔ اتنا یقین اللہ کی ذات پہ، وہ محبت تھی اصل، وہ اصل اللہ والے تھے۔ آج ذکر ہے، نماز ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، لباس ہے، کچھ بھی ہے، یہ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ آج اگر ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم کچھ خرچ کریں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے خرچ کیا۔ ہم نے اگر 100 روپیہ بھی خرچ کیا نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھائی لوگوں کو اس کا پتہ چلے، اور لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے نا واہ واہ کریں کہ یار بندے نے کچھ خرچ کیا۔ لیکن وہ بندے جو تھے وہ صرف اللہ کی رضا کو چاہتے تھے، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ رب کی رضا ہو۔ تو انہوں نے وہ سوئی پھینکی دریا میں اور حکم دیا کہ میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ میری سوئی مجھے واپس کرو۔ تو آپ کے حالات زندگی میں یہ لکھا ہوا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا اس حکایت کو۔ آپ نے کہا کہ وہ سوئی آپ نے پھینکی نا دریا میں، تو جتنی بھی مچھلیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، وہ اپنے چونچ میں، اپنی منہ میں جو ہے نا سونے کی سوئیاں لے کر باہر آ گئی اور کہنے لگی لیں حضور آپ کی سوئی، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے وہ لے لیں۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، یہ ساری چیزیں تو میں پہلے چھوڑ چکا ہوں، یہ سونا، یہ زیورات، یہ تاج و تخت، یہ دنیا کی آسائشیں، یہ سب کچھ تو میں نے چھوڑ دیا، مجھے میری سوئی چاہیے۔ پھر ایک چھوٹی سی مچھلی نکلی باہر، اس نے اپنے منہ میں جو ہے نا وہ چھوٹی سی سوئی پکڑی ہوئی۔ پھر وہ جو بادشاہ تھے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم، آپ نے پھر اس سوال کرنے والے کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے ہاں بھائی بتا، وہ زندگی اچھی تھی یا یہ اچھی ہے؟ میں اس وقت بادشاہ تھا کسی ایک سلطنت کا، اور لوگ میری عزت کرتے تھے صرف اس وقت جب میں سامنے ہوتا تھا، مطلب پیچھے پیچھے کیا کہتے ہوں گے مجھے۔ وہ میری عزت کرتے تھے میرے مال و دولت کی وجہ سے، میں بادشاہ ہوں اس لیے میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، پتہ نہیں میری پیٹھ پیچھے کیا کہتے تھے۔ لیکن جب میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، جب میں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، قربان کر دیا، صرف کر دیا کہ بس جتنا بھی سانسیں ہیں وہ اللہ کے نام پر ہی چلنی ہے، تو آج میری حکومت جو ہے وہ صرف نہ کہ انسانوں پر ہے بلکہ ہر اس چیز پر میری حکومت ہے جس پر اللہ کی حکومت ہے۔
تو یہ ان کا یقین تھا. وہ یہ والے مسلمان نہیں تھے جو ہم ہیں. وہ یہ مسلمان نہیں تھے کہ 2 پیسے کیا آگے اور غریبوں کو غریب ہی نہیں سمجھنا, ذرا سی طاقت کیا آگے تو کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھنا. عشق ہر بندہ نہیں کر سکتا, محبت ہر بندہ نہیں کر سکتا. عشق بڑے امتحان لیتا ہے. عشق بہت کچھ لیتا ہے انسان سے, بڑا کچھ لیتا ہے. اگر اللہ سے محبت ہو نا تو پھر انسان دنیا کو چھوڑ کے صرف اور صرف رب تعالیٰ کے نام پر دیوانہ وار جو ہے نا وہ جھوم رہا ہوتا ہے کہ بس اللہ کا نام ہے اور میں ہوں. زندگیاں گزاری تو ان لوگوں نے گزاری, ہم نے نہیں گزاری. ہم تو اپنے سگے بہن بھائیوں سے لڑائی لے کے بیٹھے ہوئے. ہم تو اپنے رشتہ داروں سے, اپنے ساتھ والے ہمسایوں سے لڑائی لے کے بیٹھے ہوئے. اور ہم نے اس لڑائی میں کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں. کوئی بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوا کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ غلط کیا تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ تو نے جو بھی جس کے ساتھ بھی کیا ہے نا تجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, چاہے اس دنیا میں چاہے اس دنیا میں. ہاں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ ہے کہ اگر وہ یہ کام کرے تو اللہ رب العزت اس کی سزا اس کو دنیا میں دیتا ہے. وہ ہے ماں باپ کا نافرمان. جو ماں باپ کا نافرمان ہو, کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے. ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے. باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے آخرت پر مؤخر رکھی. ہماری زندگی بالکل مختصر ہے. ہماری زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے. ہماری زندگی اس کام کے لیے نہیں جس پر ہم اس کو لگا رہے ہیں. ہمیں اگر اللہ نے طاقت دی ہے, ہمت دی ہے, اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے تو پھر ہمیں اس کے نشے میں نہیں رہنا چاہیے, بلکہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا اپنی زندگی کو آسان طریقے سے گزارنا چاہیے. اور کبھی بھی غم نہ کریں, کبھی بھی غم نہ کریں. اگر کوئی امیر ہے اور وہ بہت ہی اچھی زندگی ہماری نظروں میں گزار رہا ہے تو پھر یہ بھی سن لیں کہ جو بندہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے, جس بندے کے پاس مال و دولت ہوتا ہے, تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو یہ عیش و عشرت, یہ مال و دولت دنیا میں ہی دے دیا گیا, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. پھر اس نے جس طرح خرچ کیا, جیسے خرچ کیا, پھر اس کا حساب دینا پڑے گا. اور جو غریب ہے, جس کے پاس کچھ بھی نہیں, 2 وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل ہے, ان کے بارے میں کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو غریب ہے, جس کے پاس وسائل نہیں, جس کے پاس کھانے پینے کو چیزیں نہیں ہیں, وہ خوش ہو جائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میری امت کے جو غریب ہیں, میری امت کے امیر لوگوں سے 600 سال پہلے جنت میں جائیں گے. امیر حساب دے گا, ایک ایک پائی کا حساب دے گا, ایک ایک پیسے کا حساب دے گا. تجھے دیا تھا, تو نے کہاں خرچ کیا؟ تو غریب کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. اس نے تو وہ زندگی گزاری جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمائی. اب ذرا غور کریں اس بات پر کہ ہم حضور کی امت ہی ہیں, ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن ذرا اس بات کو دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زندگی میں کبھی بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. ان کے اوپر کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی, کبھی بھی نہیں ہوئی. وجہ کیا تھی کہ آپ نے کبھی مال اکٹھا ہی نہیں کیا. اگر مال اکٹھا کیا تو پھر حساب دینا پڑے گا.
اور ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے کرنے والے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے، اور ہر وقت یہ کہنے والے کہ یا رسول اللہ آپ کا دیدار ہو جائے تو زندگی سنور جائے۔ ہمارے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے، ہر ایک چیز ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے، لیکن ہم دیتے ہی نہیں۔ ہم مطلب اتنا اکٹھا کر کے بیٹھے، اور قیامت کے روز یہی ہمارا مال و دولت جو ہے وہ ایک سانپ کی صورت میں بعض روایات میں گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو بالکل دیکھنے میں بھیانک ہوگی، بڑے بڑے دانت ہوگی، وہ ہمارے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا لے اب اس سے محبت کر، لے اس کو اب گلے لگا، جیسے تو دنیا میں مال و دولت کو گلے لگاتا تھا نا، یہ وہی ہے تیرا۔ تو بھائی ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر جتنا بھی اکٹھا کیا، ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے رشتہ دار خرچ کریں گے، اور قبر میں عذاب ہوگا ہمیں۔ تو میرے بھائیوں، صرف اتنا سی بات ہے، 2-4 دن کی زندگی ہے، کسی سے لڑائی کر کے یا کسی کو ناراض کر کے یا کسی کا حق کھا کے اس کو جینا، یہ جینا نہیں ہے۔ اگر تو انسان ہے، اگر تو مرد مومن ہے، تو پھر ایسی مثالی زندگی جی کہ تیرے جانے کے بعد بھی لوگ تجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ آج ہمسائے کو ہمسائے کا ہی نہیں پتہ، آج رشتہ داروں کو رشتہ داروں کا نہیں پتہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، غالباً آپ کی یہ بات ہے، روایت ہے جو کہ آپ کے پاس آپ کے ایک دوست آیا اور آ کر کہا کہ جی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے اس کو وہ کہا کہ تھوڑی دیر صبر کرو، پیسے آنے لگے میں آپ کو دیتا ہوں۔ وہ درہم دینار جو بھی تھا وہ آئے، تو آپ نے جتنا ہو سکا وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے اس دوست کو دی، اور پھر بعد میں رونے لگ گئے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ آگے سے فرمانے لگے، یار میں روتا اس بات پہ ہوں کہ میرا دوست تھا اور اسے بتانا پڑا کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، اس کو ضرورت تھی۔ یعنی آج اسی طرح ہماری حالت ہے، ہمیں نہیں پتہ کسی چیز کا کہ ہمارے ساتھ والے ہمسائے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بھائی مسلمان تو وہ تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، یہ انصار آئے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ مہاجرین ہیں، ان کی مدد کرو جتنا ہو سکتی ہے۔ تو جو صحابہ کرام تھے جن کے پاس 2 گھر تھے، انہوں نے ایک گھر ان کو دے دیا کہ بھائی آپ اس میں رہو۔ اور روایات میں نے یہاں تک بھی پڑھا کہ کچھ صحابہ کرام نے یہاں تک بھی ایثار کی جو ہے نا وہ ایک مثال قائم کی کہ اپنی بیویاں جو تھی ان کو طلاق دے کر وہ بھی ان کے حوالے کر دی، نکاح میں دے دی ان کے، یہاں تک جو ہے نا ایثار بیان کیا گیا۔ اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے بھائی، اور میں یہ بڑے ہی جو ہے نا وہ اعتبار کے ساتھ اور بڑے ہی وثوق کے ساتھ یہ میں بات کرتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ جو ہماری پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، یا آج ہم پریشان ہیں، تھکے ہارے سے لگ رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے شریعت سے منہ موڑ لیا۔ یہ کرائے کا دستور جو ہے، یہ کرائے کے مکان، یہ گروی کے مکان، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ اس کا اسلام میں، شریعت میں کہیں بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ کرائے کا مکان پہلے تو نہیں ہوتے تھے نا، کسی کے پاس 2 یا 3 ہوتے تو کسی کو ضرورت ہوتی ویسے دے دیتے تھے کہ یار تو رہ لے۔ اور یہ روایات ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ پرانے وقتوں میں لوگوں کے پاس اگر گھر زیادہ ہوتے تھے نا تو وہ کرایہ نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے یار ویسے پڑا ہوا میرے کس کام کا، تو لے لے، تو استعمال کر۔ لیکن آج وہ چیز نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تو نے ریت کے ذرے برابر بھی کسی کے ساتھ اچھا کیا تو قیامت کے روز تجھے اس کا صلہ ملے گا، وہ دے یا نہ دے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ریت کے ذرے برابر بھی تو نے کسی کے ساتھ برا کیا
تو قیامت کے روز تجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو بس اس چیز سے ڈرنا ہے، چاہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہے، چاہے کوئی چھوٹے سے چھوٹی برائی ہے، صلہ اس کو ضرور ملے گا، اور اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اور ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ قیامت کے روز ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ نہ کسی کو پریشان کرو، نہ کسی کو دکھ تکلیف دو، نہ ہی کوئی بندہ آپ سے دکھی ہو، نہ پریشان ہو، بس خوشیاں بانٹے۔ زندگی کا کوئی بھی نہیں پتہ، کسی بھی وقت کسی بھی بندے کی زندگی کا چراغ جو ہے وہ گل ہو سکتا ہے، تو خوشیاں بانٹنے میں ہی انسان کی فلاح ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا فرما لے۔